اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اویٹرز 313 کی طرف سے یوم غدیر کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ ایک اسپیچ کمپٹیشن ہے جس میں طالب علم حصہ لے رہے ہیں۔ آج ہم اس کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غدیر کی اہمیت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے امامت اور ولایت کے ذریعے دین کے تمام احکامات کی تکمیل فرما دی، اور رسول خدا کو عطا کیے ہوئے تمام علوم رسول اکرم نے مولا کائنات کو منتقل کیے، اور مولا کائنات سے وہ یک کے بعد دیگر ان دوسرے ائمہ میں تقسیم ہوئے۔ اس طریقے سے امت نے ان 12 اماموں کے ذریعے اس حق کو پہچان لیا، اور پروردگار نے دین کی تکمیل کر دی اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہی ہے غدیر۔ بہت بڑا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اسی حوالے سے یہاں یہ اسپیچ کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے جس کو ہم کور کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اب پروگرام کی طرف۔ تمام حاضرین محفل، شرکائے کرام، مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں عید غدیر، عید سعید، عید اکمال دین اور عید بزرگ الہی کے پرمسرت اور خوشگوار موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ ٹیم اویٹرز کی جانب سے پچھلے 3 سالوں سے عید غدیر کے موقع پر بالخصوص نوجوانوں میں عید غدیر کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اسپیچ کمپٹیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کمپٹیشن کا 3را سال ہے۔ ہمارا موضوع من کنتو کے مصداق علی، یعنی وہ کہ جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، وہ کہ جو قسیم النار والجنہ ہے۔ من کنتو کا مصداق یعنی وہ کہ جو دنیا اور آخرت کا سردار ہے۔ من کنتو کا مصداق یعنی وہ کہ جس کے نام سے تمام محبان علی کے چہرے خوشگوار ہو جاتے ہیں، کھل جایا کرتے ہیں۔ من کنتو کا مصداق کون؟ من کنتو کا مصداق وہ ہے کہ جس کو یوم غدیر پر پیغمبر نے اپنے دوش پر اس قدر بلند کیا کہ اس علی نے ایسی معراج کو پا لیا کہ جس معراج پر خود معراج پیغمبر بھی ناز کرے۔ کون ہے من کنتو کا مصداق؟ من کنتو کا مصداق وہ علی ہے کہ جس کی تاج پوشی کے موقع پر خداوند عالم نے جام ولایت کو نازل کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ میں علی دانیال کاظمی آپ کی بہترین سماعتوں کے سامنے پیش ہوں۔ جس طرح کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو اسی کے ساتھ ساتھ آیت مبارکہ المائدہ میں آیت نمبر 67 میں خدا ارشاد فرماتا ہے، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کی رب کی جانب سے، اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ ایسے لوگوں سے جو ولایت کے منکر تھے، ایسے لوگ جو ولایت کے دشمن تھے اور مستقل رسول اللہ سے دشمنی کرتے تھے، ان سے خدا نے اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ رسول آپ اپنا پیغام پہنچائیے، اور ہم جو ہیں آپ کو محفوظ رکھیں گے تمام تر چیزوں سے۔ اسی تمام تر چیزوں کو چلتے چلتے جب یہ بات عام ہو گئی اور لوگوں تک غدیر کا پیغام پہنچتا گیا، تو قلندر نے بھی، لال شہباز قلندر نے بھی مولا کی شان میں کچھ جملے لکھے، اور وہ جملے کچھ اس طرح سے تھے، 1000 جان گرامی فدائے نام علی، 1000 جان گرامی فدائے نام علی، علی امام منستم منم غلام علی۔ تو اسی کے ساتھ میں دست ادب ملتمس ہوں جناب فرقان در سے کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة
ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون صدق الله العلی العظیم. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر طاہا غازی کو کہ آئیں اور نعت کریم آپ کی بہترین سماعت میں پیش کریں. ٹوٹا ہے کتنے لوگوں کا سپنا غدیر میں، ٹوٹا ہے کتنے لوگوں کا سپنا غدیر میں، بھائی نبی کا بن گیا مولا غدیر میں، ٹوٹا ہے کتنے لوگوں کا سپنا غدیر میں. شعر بطور خاص سمجھ آئے گا کہ منہ سے منافقت کا لبادہ اتر گیا، منہ سے منافقین کا لبادہ اتر گیا. کچھ لوگ ایسے ہو گئے رسوا غدیر میں، ٹوٹا ہے کتنے لوگوں کا سپنا غدیر میں. اور میدان میں منہ چھپانے کو، میدان میں منہ چھپانے کو اللہ کی قسم، کافی پہ غور کیجیے گا کہ میدان میں منہ چھپانے کو اللہ کی قسم، کچھ لوگ ڈھونڈتے رہے برخا غدیر میں، کچھ لوگ ڈھونڈتے رہے برخا غدیر میں، اور موقع محل نہیں ہے وگرنہ بتاتے ہم، موقع محل نہیں ہے وگرنہ بتاتے ہم. لٹکا تھا کتنے لوگوں کا چہرہ غدیر میں، اور حیدر کے مولا حیدر کے مولا بننے کا اتنا ہوا قلق، کچھ کو تو دل کا پڑ گیا دورہ غدیر میں. اور یہ جو ہے یہ شعر یہاں کا نہیں تھا، مگر آپ لوگ اچھی داد دے رہے ہیں، اچھا سن رہے ہیں، تو پیش کرو. سماعت رہے گا کہ ماموں بنا رہے ہیں یہ بخن کی آڑ میں، کہ ماموں بنا رہے ہیں
یہ بخن کی آڑ میں رب جانتا ہے سب کا ارادہ غدیر میں رب جانتا ہے سب کا ارادہ غدیر میں. تمام اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اور یقیناً اس کا جو قافیہ ہے اس سے یہاں پہ کوئی جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پیش کرو سماعت فرمائے گا کہ حیدر حیدر تو یوں ہی پاس تھے اور پاس ہو گئے. حیدر تو یوں ہی پاس تھے اور پاس ہو گئے. کام آیا نہ کسی کا بھی پھرا غدیر میں. بر محمد وآل محمد صلوات. اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں عنوان حق کی پہچان کے ساتھ فضہ امتیاز کو کہ آئیں اور اپنی اسپیچ جو ہے وہ ججز کے سامنے پیش کریں. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میرا نام فضہ امتیاز اور میں دی اسمارٹ اسکول کی طالب علم ہوں، اور مجھے جس موضوع پر آج لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حق کی پہچان علی ابن ابی طالب. اور اس کے لیے رسول خدا نے کیا فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی علی ہمیشہ حق کے ساتھ اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون علی؟ میں کہتی ہوں کہ وہ علی جو مولود کعبہ ہے، وہ علی جو شہید کوفہ ہے، وہ علی جو نور الہدا ہے اور جو مصداق انما ہے، اور علی وہ جو رسول پاک کی دعا ہے، اور علی وہ جو علم کا دروازہ ہے، اور علی وہ جو خیبر کے مالک ہیں، اور علی وہ جنگ احد کے مالک ہیں. عزیز سامعین، علی وہ جو خیبر کے اور جنگ احد کے مالک ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مولا علی کے مقدر پر ایسی بہت سی فضائل ہیں، اور میں آپ کو مولا کے فضائل کے ایک سمندر کے قطرے کی لسٹ دکھا دی چلوں اور بتا دی چلوں کہ کون کون سی فضائل مولا علی کو ان کے مقدر کی وجہ سے ملے. اب میں کہتی ہوں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئی، یہ علی کا مقدر. رسول کے دست مبارک پر پہلی سواری کی، یہ علی کا مقدر. رسول کی زبان چوسی، پہلی غذا رسول کی زبان چوسی، یہ علی کا مقدر. رسول کی آغوش میں آ کر رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کری، یہ علی کا مقدر. اور جنگوں کی جان بنے، یہ بھی علی کا مقدر. اور فاطمہ زہرا سے شادی ہو جائے، یہ بھی علی کا مقدر. حسنین کے بابا بن جائے، یہ بھی علی کا مقدر. احد کے مالک بنے، خیبر کی جان بنے اور غدیر کے مولا بنے، یہ بھی علی کا مقدر. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقدر علی لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے. عزیز سامعین، یہ وہ علی ہے جن کی حق اور حقیقت کو چھپاتے ہوئے بہت سے لوگ تاریخ میں کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ علی بہت بلند اور برتری کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی بہت شان ہے. کہ ایک دفعہ کا میں واقعہ پیش کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ جب مولا خیبر کے دروازے کو مولا کو جب خیبر کا دروازہ دیا گیا نا، جب ان کا نام منسوب ہوا تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کو پکی پکائی مل گئی. اب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مولا کو پکی پکائی ملی ہے تو وہ اگلے دن آ کر پوچھتے ہیں بتاؤ لوگ سب سے کمزور جگہ کیا ہے؟ کہا مولا وہ خیبر کا دروازہ. اب مولا جاتے ہیں، در خیبر کو 2 انگلیوں سے ہلایا اور در خیبر گر گیا. عزیز سامعین، میں اپنی تقریر کے اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے ایک شعر آپ کی سماعت میں پیش کرتی چلوں. یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے صفات خدا، ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. شکریہ. ہماری اگلی مقررہ ہیں خواہر تہنیت زہرا. میں ان سے چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اسپیچ کریں. السلام علیکم، میرا نام تہنیت زہرا ہے، میں انٹر کی طالب علم ہوں. آغاز گفتگو سے ہی نام علی سنا، یعنی صراط حق پہ ہوں پہلے قدم سے میں. قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. رسول خدا نے فرمایا اے ابو ذر
جہاں سے تمام لوگ ایک وادی سے گزر رہے ہوں اور علی الگ وادی سے گزر رہے ہوں تو تم اسی وادی سے چلے جانا جہاں سے علی مرتضیٰ جا رہے ہیں. یقیناً وہ راستہ حق کا راستہ ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار عالم حق کو اسی جانب موڑ دے جس جانب سے علی مرتضیٰ جا رہے ہیں تاکہ حق کو بھی علی کی پیروی کرنا آ جائے. رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور جب بتوں کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا اے علی آج آپ کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق کو اٹھائے ہوئے ہوں. علی کی ذات مجسم حق ہے, علی کے فضائل مجسم حق ہیں. وہی علی جب خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو کہتے ہوئے نظر آئے آج حق اپنے مقام تک پہنچ گیا. علی کون ہے جو حق و باطل کو جدا جدا کر دے؟ علی صدر ہے, علی مصدر ہے, علی امن ہے, علی امانت ہے, علی امان ہے, علی طاہر ہے, علی طہارت ہے, علی صاحب ذوالفقار ہے. علی وہ ہے جس نے خیبر کو فتح کیا, علی وہ ہے جس نے خندق کو فتح کیا, علی وہ ہے جو استاد جبرائیل ہے, علی وہ ہے جو مفسر قرآن ہے. کون ہے علی؟ جب کوہ طور تک آیا تو نور بنا, کوہ ابو قبیس تک آیا تو مسیحا بنا, عرش خدا تک گیا تو اولا بنا اور منبر غدیر تک آیا تو مولا بنا. شکریہ. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں خواہر عریب زہرا سے کہ آئیں اور عنوان مصیبتوں میں پناہ ہے علی کے تقریر کو پیش کریں. میرے محترم سامعین کرام اور محبان اہل بیت السلام علیکم. میرا نام سیدہ عریب زہرا رضوی ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مصیبتوں میں پناہ علی ہے. صدر علی وقار خیبر کا میدان سجا ہوا ہے, ہر جانب سے مسلمان حملے کر رہے ہیں لیکن 39 روز گزر چکے ہیں اور فتح دور دور تک ممکن نہیں ہے کہ ایسے میں ارشاد نبی ہوتا ہے کہ کل علم اس کا ہوگا جو مرد ہوگا, خیبر اس کا ہوگا جو شجاع ہوگا. اب ہر شخص سوچ رہا ہے کل علم اس کا ہوگا, خیبر اس کا ہوگا, دو عالم میں چرچے اس کے ہوں گے, مصیبتوں میں پناہ وہ قرار پائے گا. لیکن مصلحت ابھی باقی ہے. خیبر اپنے فاتح کا منتظر ہے. دردائیل, میکائیل, جبرائیل جسے دیکھنے کے مشتاق ہیں. سلمان اور سارے صحابی بھی منتظر ہیں کہ جو ہی لبہائے محمدی نے جنبش کی اور ایک صدا بلند کی ناد علی مظہر العجائب, اے مالک بھیج اسے جو ازل سے ابد تک, اول سے آخر تک مشکل کشا ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ میدان خیبر جھوم اٹھا, فضائیں لہرانے لگیں, ترانے گانے لگیں اور یہ پیغام دینے لگیں جو مشکلوں میں مشکل کشا ہے, جو حاجتوں میں حاجت روا ہے, جو مصیبتوں میں پناہ ہے, وہ کوئی اور نہیں فقط ذات علی ابن ابی طالب ہے. کون علی؟ وہ علی کہ جو آغوش رسالت سے لے کر دست رسالت تک, وہ علی جو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک, وہ علی کہ جو انگشتری دینے سے لے کر نابینا سائل کی دلجوئی کرنے تک, وہ علی کہ جو اپنے قاتل کو شربت پلانے تک اور اپنے محبان کی قبر میں شب اول آنے سے لے کر پل صراط تک انشاءاللہ مصیبتوں میں پناہ قرار پائیں گے. کون علی ابن ابی طالب؟ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس نے اپنی تلوار کے ٹوٹ جانے کے بعد ٹہنی سے جنگ کر کے فاتح جنگ احد کا خطاب پایا. وہ علی کہ جس نے عمر ابن عبدی ود کو واصل جہنم کر کے فاتح جنگ خندق کا خطاب پایا. کون علی ابن ابی طالب؟ یقیناً یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں جو نظر نہ آنے والی مخلوق سے جنگ کر کے فاتح جنگ بیر العلم کا خطاب پاتے ہیں. کون علی ابن ابی طالب؟ صدر علی وقار. یہی نہیں, فقط جنگ نہیں بلکہ علی تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں نبیوں نے بھی پکارا. تو میں یہ کیوں نہ کہوں, کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا ہے انہیں, خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا ہے انہیں. سر پہ آئی جب مصیبت تو پھر تسبیح جلی پڑھتے ہیں اور ہم تو خود سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں. شکریہ. اسی کے ساتھ ہماری اگلی مقررہ ہیں علینا بطول جن کا موضوع ہے مصیبتوں میں پناہ ہے علی. صدر علی وقار, مسلمانوں اور کافروں کی جنگ جاری ہے کہ 39 روز گزر چکی ہے اور ہر شخص کے دل میں کہ کل علم اس کا ہوگا, دو عالم میں چرچا اس کا ہوگا,
کہ ایسے میں خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے، مرحب کو للکارتے ہیں کہ اس جانب سے مرحب خود سر اٹھا، اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا کہ اس جانب سے باطل اٹھا، اس جانب سے صادق اٹھا، اس جانب سے بے نسل اٹھا، اس جانب سے 11 اماموں کا باپ اٹھا کہ اس جانب سے تلوار چلی، اس جانب سے ذوالفقار بن عیام چلی، مرحب کے سر پہ وار کر کے زمین کا سینہ چیر دیتی ہے اور خیبر کو فتح کر کے یہ ثابت کیا کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی، کہ صدر علی وقار کہ جب مسلمانوں کو سیراب کرنے کی خاطر علی ابن ابی طالب کنویں کے جنات سے جنگ لڑتے ہیں تو شہنشاہ پیرالعلم کا خطاب پاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی، کہ جب ناد علی کے ورد سے مشکلات حل ہونے لگے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی، کہ جب ایک سائل آپ کے دربار مسجد میں آ کر سوال کرتا ہے اور علی ابن ابی طالب اس کو خیرات دے دیتے ہیں تو انما ولی حکم اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی، کہ جب جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹتی ہے اور آسمان سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صنعت اترتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ صدر علی وقار اس دیس کا ہر بچہ ماں کی گود میں لوریوں کے بجائے شجاعت حیدر کرار کے قصے سن کر جوان ہوتا ہے۔ صدر علی وقار آج پھر سے مرحب کی طرف طاقت کے نشے میں چور زمین خدا موجود ہے، جو اپنے ملک کا چہرہ بارود سے بگاڑنے والے غدار موجود ہیں، فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والے کفار موجود ہیں، مگر ایک رہنما، ایک قیادت، ایک حیدر کی تلاش ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو ایک حیدر کی جو آگے بڑھ کر اس قیادت کا علم سنبھالے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مصیبتوں میں پناہ ہے، کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں خواہر سکینہ زہرا سے کہ آئیں اور حق کی ہے پہچان علی پر تحریر پیش کریں۔ میں بھی محفل میں عجب جا ہو حشم رکھتی ہوں، اپنے لہجے سے خطابت کا بھرم رکھتی ہوں، اور حرف ہوتے ہیں عطا لہجے بلاغا سے مجھے، یا علی کہہ کے میں میدان میں قدم رکھتی ہوں، یا علی کہہ کے میں میدان میں قدم رکھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حق کی پہچان علی۔ صدر علی وقار آغاز اس خدائے لم یزل کے نام سے کہ جس نے اپنے محبوب نبی کو ایک انمول مددگار بخشا، جو ذوالقرنین ہے، کہ جس کا ذکر کتب سماوی میں مذکور ہے، کہ جو ہجر مکرم ہے، کہ جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جو اس میں اعظم ہے، کہ جس کا چرچا آسمانوں پر بلند ہے، کہ جو کہ جو صاحب معزات ہے، کلیم ثناء حکمت، نیر تابہ، برج انما، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام اول امام آخر علی ابن ابی طالب ہیں، کہ علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صفے میدان، علی حکمت، علی شافع، علی غارت، علی قرآن۔ صدر علی وقار اگر علی کے حق کی بات کی جائے تو علی تو وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس ایک عربی اور ایک غیر عربی اولاد سوال لے کر آئیں تو مولا دونوں کو درہم و دینار دے کر مساوی طور پر تقسیم کر دیں۔ اگر علی کے حق کی بات کی جائے تو علی تو وہ ہستی ہے کہ جن کے پاس شام کے وقت کچھ مال و زر آئے تو صبح کا انتظار کیے بغیر ہی اسی وقت شمع طلب کر کے وہ مال تقسیم کر دیں۔ صدر علی وقار اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گی، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا، اور جب تک ہمارے سروں پہ ہے عباس کا علم، جب تک ہمارے سروں پہ ہے عباس کا علم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب ذاکر بچی حیدر سے کہ آئیں اور مصیبتوں میں پناہ ہے علی کے تقریر سے اپنی اس محفل کو اور پر نورنگ بنائیں اور پر معطر کر دیں فضائے علی میں۔ پرواز خوش اخلاق مگر تاب فلک ہو، تھک جاؤں تو لہجے کو میرے تازہ منگ ہو، تحریر سے میری زندگی احساس تازہ جواں ہوں، تقریر میں بکھرے ہوئے شعلوں کی جھلک ہو، اور بندہ یہ گنہگار سہی رب یہ مہرباں، بندہ یہ گنہگار سہی رب یہ مہرباں، ذرہ ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے،
صدر عالی وقار، تمام مہمانان گرامی اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ آج جس موضوع عنوان پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ موضوع ہے مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ بے شک مصیبتوں میں پناہ ہے علی۔ خداوند عالم نے پناہ گاہ بنایا تو ذات علی ابن ابی طالب کو، صرف ہمارے لیے نہیں، ہر چرند، ہر پرند، ہر حیوان، ہر جنات، ہر فرشتہ، ہر اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے پناہ گاہ ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب۔ شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا، میرا مولا مجھے مضطر نہیں رہنے دیتا۔ اور یہ بات صرف میری اور آپ کی نہیں بلکہ مکمل دین حیات یعنی کہ دین اسلام کی بھی مشکل کشا ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں اور انبیاؤں کے صحیفوں میں کہ جس زمانے کا جو نبی گزرا جب مصیبت میں آیا پکارا یا علی مدد، پکارا یا علی مدد۔ جناب آدم کی بی بی حوا سے جدائی ہے، پکار رہے ہیں یا علی مدد۔ جناب موسیٰ کو نیل میں سے رستہ چاہیے، پکار رہے ہیں یا علی مدد۔ جناب ابراہیم کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں یا علی مدد۔ اب میں آپ کی سماعتوں کو ذرا 1400 برس پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو زمانہ ہے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمانے میں بھی جب میرے نبی کو اسلام کی مدد کے لیے ضرورت پڑی پکارا یا علی۔ وہ موقع ہو بدر کا میدان ہو کہ جب ولید، حارث، عتبہ جیسے بڑے بڑے نمور جنگجوؤں کا مقابلہ کرنا، پیغمبر نے کہا یا علی مدد۔ ارے وہ موقع ہو احد کا کہ جب کفار کا گھیرا پیغمبر کے گرد تنگ ہونے لگا، پیغمبر نے پکارا یا علی مدد۔ ارے خیبر کے مقام پہ 39 روز گزر گئے، 40ویں شب پیغمبر نے بعد ادائیگی نماز فجر ناد علی کا ورد کر کے پکارا یا علی مدد۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ اور جتنی باتیں میں نے یہاں کہیں ان تمام باتوں کا لب لباب ہمیں اس حدیث میں نظر آتا ہے کہ پیغمبر کہتے نظر آئے کہ اسلام نام ہے خدیجہ کے مال کا، علی کی تلوار کا۔ بس عزیزان محترم، اپنے تقریر کے اختتامی مرحلے میں قدم رکھتا ہوا میں ایک گزارش، ایک نصیحت یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی اب اپنے یا علی مدد اس خلوص دل کے ساتھ کہنا چاہیے کہ علی کا 12واں بیٹا یعنی کہ امام ہادی، امام مہدی تشریف لے آئیں، اور دنیا میں جہاں جہاں ظلم و جور ہو رہا ہے بلا شمول فلسطین، لبنان، سیریا، پارا چنال، جس کونے میں دنیا میں ظلم و جور ہو رہا ہے وہاں پہ امن قائم ہو سکے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کروں گا۔ یوں ملو لفظ و معنی کی طرح، ہو جو یوسف کی کہانی کی طرح، ہم دعا مانگے زلیخا کی مثال، تم چلے آؤ جوانی کی طرح۔ شکریہ۔ اب میں خواہر نورین سے گزارش کروں گی کہ وہ غدیر کی اہمیت پر کچھ نکات ہماری سماعتوں کے پیش نظر کریں۔ صلوات بیسیکلی ایک وہ عبادت ہے جس کو آپ حقیر بھی نہیں کہہ سکتے اور وہ آپ کی بہت زیادہ محنت بھی طلب نہیں کرتی۔ یہ کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ملائکہ کو بھی پسند ہے، جو انبیاء کو بھی پسند ہے، جو خدا کو بھی بہت پسند ہے۔ برائے صحت و سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجہم۔ غدیر کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ بعد از مبارکباد اس کی اہمیت اور افادیت پر بولنے کو مجھے کہا گیا، تو یقین کیجئے یہ وہ عید ہے جو تمام تر مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ سورہ مائدہ وہ سورہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر زندگی میں نازل ہوا۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں غدیر سے قبل از غدیر تو قرآن کہتا نظر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے قرآن فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اطاعت کا حکم ہے رسول کی، کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت کے علاوہ کس کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے؟ صاحبان امر کی۔ خدا اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ صاحبان امر کون؟ جن کے لیے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار عالم پہچنوا رہا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد سے لے کر اور اختتام زندگی تک
بارہا پہچنوا رہے ہیں۔ اخیر دور ہے جس کے اندر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور سورہ مائدہ کی آخری آیت جس کی ابھی تلاوت کی گئی تھی، جس کا ترجمہ تھا، تلاوت کیا گیا، آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی کہ اے رسول آپ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا پہنچا دیجئے۔ اور اب پروردگار عالم فقط یہ نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اب پروردگارہ اس قدر مہم چیز کہہ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت رسول یعنی کہ مبعوث ہونے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 23 برس نبوت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب پروردگار عالم ان تمام عرصے کو ایک لمحے کے لیے کہہ رہے ہیں اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی پیغام نہ پہنچایا۔ اب وہ کون سا پیغام ہے؟ اب وہ حدیث ثقلین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں یکساں ہے۔ کون سی حدیث ثقلین؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب پروردگار عالم حکم دے رہا ہے رسول کو کہ پہنچا دیجئے یہ پیغام، اور کون سا پیغام پہنچانے کو کہا تھا؟ کہ وہ کہ جس پر اتمام نعمت کر دیا، اتمام دین کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو تمام کر دیا، آج نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو گویا ولایت علی ابن ابی طالب ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے نعمت ہے، بلکہ یوں کہیں کہ نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے ہمارے لیے ولایت علی ابن ابی طالب، اور جس کو پروردگار عالم ہمارے لیے مبعوث کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد نہ صرف فقط اتنا کہا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ فہذا، ہذا عربی زبان میں صیغہ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے لیے ایک رہنما بنا کر بھیجے گئے، پروردگار عالم کی جانب سے مبعوث کیے گئے۔ اب جو پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے وعدہ کیا تھا اس کی ہدایت کا، اس ہدایت کے لیے پروردگار عالم اب بھی پروردگار عالم یہاں پر منصوص من اللہ یعنی اپنی جانب سے جانشین مقرر کروا رہا ہے۔ یہ بات ہمارا آپ کا ہر ایک کا ہر مسلک کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اذن خدا کے بغیر کسی سے کلام نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ جو غدیر میں کلام کیا تھا رسول نے وہ اذن خدا تھا، نہ صرف اذن خدا تھا بلکہ حکم خدا تھا، جہاں پروردگار عالم نے پھر کہا کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اور پروردگار عالم نے ہمارے لیے وہ بہترین نعمت کو چنا۔ اور اگر اس کے بمانے دوست کے لیے جائیں تو آئیے ذرا بعد از رسول کے حالات دیکھیے۔ کیا ایک دوست کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے یا ایک دوست کے ساتھ ایسا گوشہ نشینی اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے تمام تر مکاتب فکر کے لیے کہ وہ غدیر جو ایک پیغام تھا، وہ ایک رسول کی جانب سے پیغام تھا، وہ ایک خدا کی جانب سے پیغام تھا، اور علی کو اگر مبعوث کیا گیا تو وہ من جانب خدا تھا، وہ پروردگار عالم کی جانب سے تھا۔ یہ وہی اولو الامر ہیں جن کے لیے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پروردگار عالم تمام تر صاحبان ایمان کے لیے لازم قرار دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہی صاحبان امر ہیں، یہی وہ اولو الامر ہیں جن کی اطاعت کو پروردگار عالم نے ہماری جانوں پر لازم قرار دیا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے بار الہا ہمیں ایسا بنا کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے چاہا، ہمیں تمام تر تعلیمات اہل بیت علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں خواہر کے کہ انہوں نے آ کے غدیر کا جو اصل معنی ہے اور مقصد تھا وہ بتایا کہ غدیر اصل میں ہے کیا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت کرتا ہوں جناب سجاد شاہ جی سے کہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یوم غدیر کی بہت بہت مبارکباد، اور میں شکر گزار ہوں اویٹرز آف امام مہدی علیہ السلام کی پوری ٹیم کہ انہوں نے قائم ٹی وی کینیڈا کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی کوریج کر سکیں۔ بس چند باتیں کہوں گا، میں کوئی منقبت خواہ باقاعدہ تو نہیں ہوں، تو تحت اللفظ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اور خواہران نے اور برادران نے بہت خوبصورت باتیں کر دی ہیں غدیر کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکمل باتیں کر دی ہیں، لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ رسول کی حدیث موجود ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں
تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، تمام پتوں کے کاغذ بنا دیے جائیں، تو تب بھی فضائل علی بن ابی طالب کو تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔ بڑی عجیب شخصیت ہے مولا کائنات کی۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جس ہاتھ میں قلم ہو وہ شمشیر نہیں چلا سکتا، اور جس ہاتھ میں شمشیر ہو وہ قلم کو روانی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا۔ مگر پوری تاریخ میں یہ واحد ایک ایسی شخصیت امام علی علیہ السلام کی نظر آتی ہے جو بیک وقت شمشیر اور قلم دونوں کو مساوی روانی کے ساتھ چلا سکتے تھے۔ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ بڑا حسین، بڑا بہترین کام ہوا، نبی کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا، سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا۔ چند اشعار مولا کائنات کی شان میں پیش کر کے اجازت لوں گا۔ نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا۔ سچے بھائی کے اشعار ہیں اور سچے بھائی کا ہوم لینڈ ہے ملیر جعفر دیار۔ نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، در مرتضیٰ ملا تو در مصطفیٰ ملا، جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا، پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا۔ عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا۔ اور اس غدیر کا نتیجہ ابھی چند دنوں بعد ہم سب محرم الحرام میں داخل ہو جائیں گے کہ جنت ہے شرط ایک قدم کا ہے فاصلہ، ہمت ہے شرط ایک قدم کا ہے فاصلہ، جنت سے کربلا کا ہے رستہ ملا ملا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت لیتا ہوں اور آپ سب کو دوبارہ سے یوم غدیر کی بہت مبارکباد ہو، اور میں قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آپ سب کو اس دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو جو اس پروگرام کو دیکھیں گے، یعنی کل مومنین کو یوم غدیر، عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ درود پڑھ لیجیے بابا۔ آغا نے اپنی باتوں میں ایک بہت خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ غدیر سے ابھی ہم عاشورہ کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ تو عزیزان، غدیر جس طرح ہم اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری اٹینڈنس لگائی جاتی ہے، اٹینڈنس ہمارے اسکول جانے کے فوراً بعد لگائی جاتی ہے، چھٹی کے وقت نہیں لگائی جاتی، بلکہ جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو اس وقت اٹینڈنس لگائی جاتی ہے۔ تو غدیر میں بھی اٹینڈنس لگائی گئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ غدیر فقط ایک دن کے لیے تھی، ایک دن غدیر آئے گا اور چلا جائے گا، یا فقط ایک دن تھا، یا اس بار بھی عید غدیر آئے گی اور ہم اس کو رسماً منائیں گے اور پھر عید غدیر گزر جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ عید غدیر ہماری سوچ کو مزید مضبوط کر دینے کا نام ہے۔ عید غدیر والے دن ہماری اٹینڈنس لگائی جائے گی۔ کب تک لگائی جائے گی؟ کہ جس وقت ہمارے آخری امام کا ظہور ہوگا۔ اور عید غدیر کی اہمیت کو اگر خود میدان غدیر سے پوچھا جائے تو یقیناً میدان غدیر کی پکار اٹھے گا کہ میرے سینے میں آج تک اس اعلان کی خوشبو موجود ہے۔ کیسی خوشبو موجود ہے؟ کس اعلان کی خوشبو موجود ہے؟ اس اعلان کی خوشبو موجود ہے کہ جو یوم غدیر پیغمبر نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اس کا علی مولا، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ اس شخص کا نام بھی علی ہے، آپ نے اس کو مولا بنایا تھا، نہیں، بلکہ پیغمبر نے کہا فہذا علی مولا، یہ علی مولا۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اور اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بلاتے ہیں خواہر کنزہ جاوید کو کہ آئیں اور حق کی ہے پہچان علی کے اپنی تحریر کو پیش کریں۔ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور متول سے عقل کے میزان میں باعث جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ جناب والا، اگر علی کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے۔ صدر علی وقار، ہجرت کی رات ہے،
رحمتوں کی برسات ہے، پیغمبر اکرم رحمت للعالمین کی ذات ہے کہ ایسے میں حیدر کرار غیر فرار علی ابن ابی طالب کا ساتھ ہے کہ ایسے میں دیکھا جاتا ہے کہ 40 افراد 80 آنکھوں کے سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ جناب والا، میرے نبی کے پاس کچھ صداقتیں تھیں، صدیق کی ضرورت تھی، میرے نبی کے پاس کچھ وراثتیں تھیں، وارث کی ضرورت تھی، میرے نبی کے پاس کچھ وصیتیں تھیں، وصی کی ضرورت تھی، اور یہ ساری صفات ایک ذات میں ہونا ضروری تھی، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، حیدر کرار غیر فرار، فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح احد، ناظر رسالت علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ کون علی؟ وہ علی جو کہیں غیر فرار کہلائے تو کہیں حیدر کرار کہلائے۔ کون علی؟ اگر علی کے انصاف پر بات کی جائے تو وہ علی جو 3 لوگوں میں 17 اونٹوں کو بغیر کاٹے تقسیم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ علی کہ جس کے انصاف کی بات کی جائے تو علی کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح میرے مولا نے گونگے سے قسم لی، جیسے دنیا نے دیکھا کہ کس طرح میرے مولا نے علم نفسیات کا فیصلہ کر کے دکھایا۔ کون علی؟ ارے علی تو وہ ہیں کہ جس کی پہلی غزہ لعاب دہن رسالت ہو، علی تو وہ ہیں کہ جس کی پہلی آغوش رسالت ہو، علی تو وہ ہیں کہ جس کی پہلی زیارت چہرہ رسالت ہو۔ کون علی؟ وہ علی جو کہیں حیدر کرار کہلائے تو کہیں غیر فرار کہلائے، وہ علی جو کہیں مولا متقیان کہلائے تو کہیں مولا مشکل کشا کہلائے، جو بستر رسول پر آئے تو مرضی یزدان بن گئے کہ خدا نے تیغ دی ہے احمد مرسل نے دختر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر۔ جناب والا، اگر علی کے انصاف پر بات کی جائے، علی کے حق پر بات کی جائے تو وہ منصف، وہ حاکم وقت کہ جس کو انصاف کی بنا پر قتل کر دیا گیا، جس کو انصاف کی بنا پر شہید کر دیا جاتا ہے، اور علی کے قاتل میں بھی اتنی مجال نہیں تھی کہ علی کے مد مقابل آ کر علی پر وار کر سکے۔ علی پہ وار کیا گیا تو پشت سے وار کیا گیا کہ قاتل بھی منتظر تھا کہ کب میرا مولا سجدے میں جائے اور قاتل وار کرے کہ صدر علی وقار جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، اور جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، اور سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، والسلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں ویٹرز آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر قاہر زائرہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وترتی واہل بیتی۔ سامعین اعزاز، سلام علیکم جمیعاً۔ سب سے پہلے آپ تمام کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تمام نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے، خصوصاً ہماری مہمان خصوصی۔ اور ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہماری اس محفل کے مہمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوتھ کو امپاور کرنے میں، یوتھ کو آگے بڑھانے میں، یوتھ کے قدم آگے رکھنے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یقیناً اگر ان کا نام لیا جائے تو ضروری نہیں، کیونکہ وہ اپنے کام سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور انسان وہی اچھا جو اپنے کام سے پہچانا جائے، نہ کہ نام سے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں برادر محسن واسطی کے، ڈاکٹر ملیحہ زیدی کے اور ڈاکٹر نورین جعفر زیدی کے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم انتہائی شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کے کہ وہ یہاں پر آئے اور ہماری اس محفل میں مزید 4 چاند لگائے۔ اس کے ساتھ خصوصی شکر ادا کرتے ہیں برادر محمد عسکری دیوجانی صاحب کا کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے ہماری محفل میں شرکت کی۔ عزیزان، ابھی جس شیلڈ کو دینے کا نام آیا تو سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ویٹرز آرگنائزیشن یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کا آغاز 2020 میں کیا گیا، ایک ایسی تنظیم کہ جس کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی کہ جب چاروں طرف پینڈیمک تھا، چاروں طرف کووڈ-19 موجود تھا اور ہر کسی کا رجحان موبائل فونز میں زیادہ بڑھ گیا۔ ہم ایک قبیلے کے، ایک سوسائٹی کے کچھ نوجوانوں نے ارادہ کیا، اپنے ارادے کو مستحکم کیا، اور کیوں نہ سوچا کہ اس موبائل فون کی یوزنگ کو ایسا قیمتی بنایا جائے کہ اس سے ایک ایسا سلسلہ رکھا جائے کہ قرب صاحب العصر والزمان کو پا لیا جائے۔ ہم نے اپنی آرگنائزیشن اویٹرز آف امام مہدی کا 12 جون 2020 میں آغاز کیا،
اور یہ وہ سفر ہے جس نے علماء کی فہرست میں اپنے سفر کو شروع کیا. یہ وہ سفر ہے جس میں فاضلات قم، فاضلات نجف، فاضلات عراق نے ہمارا بھرپور تعاون اور بھرپور ساتھ دیا. اس کے بعد 2023 میں ہمارا پہلا فزیکل پروگرام سلام فرمندے ہوا. یہ وہ پروگرام تھا کہ جس میں پوری دنیا نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے قرب پانے کی کوشش کی، اور اس میں یوتھ فاؤنڈیشن ملیر کیمپس نے ہمارا بھرپور تعاون دیا. اور اگر یہ کہوں بھرپور تعاون کیا، بھرپور ساتھ دیا، اور اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ آج جعفر طیار میں اگر اویٹرز آرگنائزیشن نے اپنا قدم بڑھایا یوتھ کو دیکھتے ہوئے فزیکلی، تو سب سے پہلے ہمارا ساتھ یوتھ فاؤنڈیشن ملیر کیمپس نے دیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں خواہر حسینی کی کہ انہیں ہم نے جب بھی کال کی، جب بھی بلایا، جب بھی بچوں کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹیز رکھی، خواہر نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. میں آپ سب کی انتہائی شکر گزار ہوں. آپ لوگ یہاں پر آئے اور خدا سے دعا گو ہیں ہم تمام اویٹرز آف امام مہدی کہ آج تو یہ ٹیگ لگ گیا اویٹرز آف امام مہدی، لیکن خدا کرے کہ امام مہدی خود کہیں کہ یہ اویٹرز آف امام مہدی ہیں. برائے ظہور تعجیل صاحب العصر والزمان صلوات اللہ. خواہر انسا عظیم کو کہ آئیں اور حق کی پہچان علی پہ اپنی تقریر پیش کریں. عشق حیدر میں دم بھرتی ہوں، ورد کلو اللہ ود کرتی ہوں. عشق حیدر میں دم بھرتی ہوں، ورد کلو اللہ ود کرتی ہوں. مجھ سے مشکلیں دعائیں لیتی ہیں، مجھ سے مشکلیں دعائیں لیتی ہیں جب بھی ناد علی پڑھتی ہوں. صدر علی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج اس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع مجھے ملا ہے، وہ ہے حق کی پہچان علی. صدر علی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اسی طرح بعض علماء اس حدیث سے استناد کرتے ہوئے صرف اور صرف امام علی کے کلام پاک کو صرف نازیہ قرار دیتے ہیں. صدر علی وقار مفسر ذاکر علی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جس شخص نے بھی تینی انوار میں اقتدا کی وہ ہدایت یافتہ ہے. چنانچہ اس حدیث میں ضمن میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمار یاسر سے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ ایک طرف چلے جائیں اور علی دوسری طرف چلے جائیں تو آپ اس سمت کو اختیار کریں جس سمت میں علی کا ہے، کیونکہ علی ہمیشہ حق کا راستہ چنتے ہیں اور ہمیشہ علی حق کے راستے میں ہوں گے. اور میں اپنی تقریر کا آخری اختتام اس شعر سے کروں گی. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. اور خدا کے بندوں سنو، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. شکریہ. بلا کسی تاخیر کے بانی یوتھ فاؤنڈیشن جناب عسکری دیوجانی کو کہ جو کہ ڈویژنل کوارڈینیٹر ہیں مرکزی تنظیم اعضا کے، کہ آئیں اور مومنین سے خطاب غدیر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ میرے نام کا تعارف کروا دیا گیا، یہ پروگرام اویٹرز 313 نے عید غدیر کی مناسبت سے رکھا ہے. عید غدیر کا جیسے ہی ہمارے ذہن میں غدیر کا نام لیا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ مولا علی علیہ السلام آتے ہیں ہمارے ذہن میں. کہ مولا علی علیہ السلام کیا تھے، میں ایک چھوٹے سے لفظ میں ان کی تو فضیلت اتنی ہے کہ میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا حق اور باطل کے بیچ کی جو پہچان ہے وہ علی ہے. زندگی میں آپ لوگ سب، میری بیٹیاں بہنیں، ابھی آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئی ہے. یاد رکھیے گا زندگی میں 3 چیزیں جن کے پیچھے کبھی مت بھاگنا. حالانکہ وہ 3 چیزوں کے بغیر آپ کی یہ جو زندگی ہے دنیاوی زندگی وہ ادھوری ہے. ایک اپنی زندگی، دوسرا رزق، تیسری عزت. رزق کے بارے میں پروردگار نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے رزق کے پیچھے امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنا ایمان خراب مت کرو. اسی طرح انسان کو 3 چیزوں میں سے جو ڈر ہوتا ہے وہ رزق کے ساتھ ساتھ اپنی موت سے بھی ڈر ہوتا ہے. موت برحق ہے، ہمیشہ آنی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو وقت سے پہلے کوئی لا نہیں سکتا اور وقت پر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا.
یہ بھی پروردگار کا وعدہ ہے کہ جس کی جس دن لکھی ہے اسی دن آنی ہے۔ تیسری اور آخری چیز عزت۔ آدمی پوری زندگی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کا کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ عزت دینے والا اور عزت لینے والا دونوں پروردگار کی ذات ہے۔ آپ لوگ ابھی پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے ہیں، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے یہ 3 اصول ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اویٹرز 313 کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، شکریہ۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ملیہ فاطمہ دہدی سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ایونٹ کے حوالے سے چند الفاظ کہیں، اور اگر اس ایونٹ کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو ہم اویٹرز آف امام مہدی آپ تمام طرح سے معافی کے طلبگار ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ملیہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ شروع پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا خالق ہے۔ معبود ہم تجھے خبیر کہتے ہیں کہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ہم تجھے بصیر کہتے ہیں کہ تیرے نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، تو غفور ہے، تو شکور ہے، تو نور النور ہے۔ ہم تجھے تواب کہتے ہیں کہ تو توباؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بعد حمد و ثنا ہمارا تمام تر درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ بقائے تخلیق کائنات بھی ہیں، جن کے گھر کا طواف آسمان کے ستارے اور آسمان کے ملائکہ آ کر کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام پارٹیسپنٹس کو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارکباد میری جانب سے۔ جیت اور ہار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جن کی پوزیشنز آئی ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد، اور جن کی پوزیشنز نہیں آئی ہیں انہوں نے بہت بہترین کوشش کی ہے۔ یا تو کوئی جیتتا ہے یا تو پھر کوئی سیکھ کے جاتا ہے، یہاں پہ ہار اور جیت کچھ بھی نہیں ہوتی، یا تو آپ سیکھ کے جا رہے ہیں یا تو پھر آپ جیت کے جا رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوتا ہے۔ تو بالکل بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور زیادہ محنت کر کے اپنی باڈی لینگویج پہ، اپنی اوتھینٹسٹی پہ، اپنی کانٹینٹ پہ اور زیادہ محنت کر کے نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو جو لوگ جن کی پوزیشنز نہیں آئی ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن آتے ہوئے میں دیکھوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اویٹرز کی ٹیم کے لیے میری جانب سے بہت 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 مبارکباد، انہوں نے بہت بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اسپیشلی زائرہ کے لیے بہت بہت میں جو ہے وہ تعریف کے قابل ہیں وہ، کیونکہ میں ان کو 2 سے 3 سال سے غالباً جانتی ہوں، اور ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے نا وہ بڑی قابل تحسین ہے۔ اور انہوں نے جو بولا کہ اویٹرز جو ہے وہ خود امام زمانہ ہمیں بولیں آ کے کہ جو ہے وہ واقعی آپ لوگ امام زمان کے اویٹرز ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اویٹرز کی پوری ٹیم کے لیے اور جو جتنے سارے پارٹیسپنٹس یہاں پر موجود تھے ان تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا شعر اسپیشلی زائرہ کے لیے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ تم جو دیکھو اگر تو تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج بھی جلنے لگے، تم چلو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، اسپیشلی زائرہ آپ کے لیے، تم چلو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، میری دھرتی کے منظر بدل جائیں گے، ہم سفر ساتھی ہوں، بے خبر ساتھی ہوں، تم مسیحا ہو، تم تو رگے جان ہو، تم محمد علی، تم لیاقت علی، تم ہو قائد، تم ہی تو نگہبان ہو، تم ہو قائد، تم ہی تو نگہبان ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔